بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ ناظرین کی خدمت میں احکام روزہ کا سلسلہ چل رہا تھا، گفتگو جاری تھی کہ کس پر روزہ واجب ہے، تو اس کی تیسری اور چوتھی شرط بیان ہو گئی تھی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس شخص پر روزہ واجب ہوگا جس کو روزے رکھنے سے کوئی کسی ضرر میں وہ بندہ مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ضرر اور نقصان کی دو قسمیں، کبھی یہ ضرر جو ہے اس کے جسم کے متعلق ہوگا، کبھی جو ہے جسم کے متعلق نہیں ہوگا۔ تو ہماری گفتگو جو ہے ابھی پہلے مرحلے میں چل رہی ہے، یعنی اگر انسان روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایسی مصیبت، ایسے ضرر میں پڑ جائے گا کہ جس کو عقلاء جو ہے سمجھتے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ مثلا کہ اگر یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، شدید بخار میں مبتلا ہو جائے گا، شدید درد میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ الگ سے مرض پیدا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو جو اس مرض میں وہ پہلے سے مبتلا ہے اس میں شدت آ جائے گی، اس مرض میں اضافہ ہو جائے گا، شدید ہو جائے گا، تکلیف پڑ جائے گی، تو ایسے شخص پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تیسری جو ہے اسی کی قسم یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو جس مرض میں مبتلا ہے اس سے جلدی جو ہے شفا یابی ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائے گا، لیکن اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جو شفا کی مدت ہے بڑھ جائے گی، 1 مہینے کی جگہ 2 مہینے لگ جائے گی، 1 ہفتے کی جگہ 2 ہفتے، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جن کا تعلق جو ہے ان کے بدن اور صحت سے تھا، تو ایسے فرض میں، ایسے حالت میں، ایسی صورت میں اس پر روزہ جو ہے واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اس کا کہ اگر جو ہے روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس روزے رکھنے کی وجہ سے مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ مثلا ایک ایسی خاتون ہے جو حامل ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے جو اس کے شکم میں بچہ ہے اسے ضرر ہوگا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بچے کے نشو و نما میں جو ہے فرق پڑے گا، نقصان ہوگا۔ اب ایسی خاتون کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں ایسی خاتون کہ جس کو روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس بچے کو نقصان ہوگا، تو ایسی خاتون پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ دیکھیں، انسان کی حفاظت کے لیے اسلام کے پاس قانون موجود ہے۔ سب سے اہم چیز ہے انسان کیا ہو؟ محفوظ ہو، چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو بلکہ یہ خاتون کیا کرے گی؟ اس خاتون پر واجب ہے کہ فدیہ دے، 750 گرام جو ہے گیہوں چاول ہر روزے کے بدلے دے، اس کے بعد روزے کی قضا بھی اس پر واجب ہوگی۔ لیکن یہ فدیہ کس خاتون پر ہے؟ ایسی خاتون جس کی ولادت کے ایام قریب ہیں، مثلا 9ویں مہینے کے بالکل قریب ہے،
ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوگا، تو ایسے خاتون پر کیا ہے؟ فدیہ دے، ہر روزے کے بدلے جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں، اور روزے کی قضا بھی کرے۔ لیکن جو ایسے خاتون ہے جس کی ولادت کا ایام قریب نہیں ہے، اس کی ولادت کا ایام دور ہے، مثلا تیسرے مہینے میں ہے، چوتھے مہینے میں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو بچے کو جو ہے کیا نقصان ہوگا، تو ایسے خاتون پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں، لیکن اس پر جو ہے جتنے روزے چھوٹیں گے اس کی قضا ہوگی، فدیہ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر یہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کو نقصان ہوگا، یا خود اس خاتون کی صحت پر، چونکہ جب جو خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے غذا لینی چاہیے، اگر غذا نہ لے اس کی صحت پر بھی بعض وقت جو ہے کیا ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بیمار ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت پر ایسی خاتون پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گی اور اس کے بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جو خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے جو آج کل مارکیٹ میں دودھ ملتے ہیں پاؤڈر یا لیکوڈ دودھ، مارکیٹ سے بچے کو لے کے پلا سکتی ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے، تو کیا ایسی خاتون جو وہ مارکیٹ سے دودھ لے سکتی ہے اور لے کے اگر بچے کو پلا دے تو بچے کو نقصان نہ ہو اور اس کو بھی نقصان نہ ہو، تو کیا ایسی خاتون پر ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ سے دودھ لے کر بچے کو پلائے اور خود روزہ رکھے، یا ضروری نہیں ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں ایسی خاتون پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی بنا پر اسے چاہیے روزہ رکھے اور مارکیٹ سے دودھ وغیرہ لا کر بچے کے پلائے۔ یہ مسئلہ دودھ پلانے والی خاتون کا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جو دوسری قسم تھی وہ قسم یہ ہے کہ وہ ضرر، وہ نقصان جو انسان کی بدن سے تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یعنی مرض وغیرہ کے اعتبار سے، بلکہ کبھی جان کا خطرہ ہے، کبھی اس کی عزت و آبرو پر خطرہ ہے، کبھی جو ہے مال کا خطرہ ہے۔ مثلا ایک ایسا شخص، ایک ایسا مومن ہے، وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں اگر تم روزہ رکھو گے ہم تمہیں ماریں گے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ گرفتار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص پر کیا ہے؟ روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ واجب ہے یا روزہ واجب نہیں ہے؟ ایسے شخص پر آقا فرماتے ہیں روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر کیا ہوگا؟ ماہ مبارک کے بعد جب یہ روزے کی قضا کرنے پر قادر آ جائے تو روزے کی قضا کرے گا۔ یہ مسئلہ تھا جو انسان کے مال سے یا انسان کی عزت و آبرو سے تعلق رکھتا تھا، تو اسلام کے نزدیک ایک مومن، ایک مسلمان کی عزت بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اسلام کے یعنی بہترین مذہب ہونے کی خاص دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ کیا جس ضرر، جس نقصان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے وہ بالکل یقینی صورت میں ہونا چاہیے، یا اگر احتمال اور ظن ہے تو دونوں صورت میں جو ہے اس ضرر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا؟ تو آقا فرماتے نہیں، یہ نہیں کہ بالکل یقینی ہی صورت میں، لیکن اگر اسے حتی ظن ہو جائے، گمان قوی ہو جائے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جو مذکورہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں اس میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جائے گا، خوف ہے اسے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ روزہ اس پر واجب ہوگا جو انسان اپنے وطن میں ہو، مسافر نہ ہو۔
یا وطن کے حکم میں نہ ہو. مثلا ایک انسان نے سفر کیا اور اس نے 10 دن کی نیت کی. اگر 10 دن کی نیت کر رہا ہے تو اس وقت اسے جو ہے نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا. ایک ایسا شخص ہے کہ جو تردد کے عالم میں 29 دن گزار چکا ہے. اس نے نیت 10 دن کی نہیں کی، 8 دن کی 9 دن کی کام ہو جائے گا، چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے اسی طریقے سے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ 29 دن گزر گئے ہیں. تو ایسا شخص 29 دن کے بعد اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ سفر جو ہے گناہ والا سفر نہ ہو. اگر ایک ایسا شخص ہے جو سفر کر رہا ہے نستجیر باللہ گناہ کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے یا کوئی اور معصیت انجام دینے کے لیے، تو اس کا سفر شرعی شمار نہیں ہوگا. اسے نماز بھی پورے سفر میں پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا. ان تمام کے علاوہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جو سفر کر رہا ہے، اس کا سفر جو ہے شرعاً مباح ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، تو ایسے شخص پر روزہ واجب نہیں ہے. اس کے ساتھ اگلی شرط یہ ہے کہ ضعیفی اور ناتوانی نہ ہو. مثلا اگر انسان بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکا ہے، اگر فرماتے ہیں جس کی عمر 70 سال مثلا ہو، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اب ان کو اختیار ہے، اگر یہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے، یعنی 750 گرام اناج نکالیں گے ہر روزے کے بدلے. لیکن ان میں بھی اگر اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اصلاً یہ روزہ رکھنے کی ان میں صلاحیت قابلیت ہی نہیں ہے، یہ بڑھاپے کا یہ عالم ہو گیا ہے، 80-90 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں اور یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان میں قابلیت نہیں، اتنی زیادہ کمزوری ہے، تو ایسے بوڑھے یا بوڑھی پر فدیہ بھی دینا واجب نہیں ہے. جائے کہ فدیہ، یہاں فدیہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے جن کو پیاس کی بیماری ہے، ایسا مرض ہے، ایسے مرض میں بندہ مبتلا ہے جسے پیاس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، یہ کیا کریں؟ اگر روزہ رکھیں گے تو ایسے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں گے. ان پر فدیہ ہے، قضا بھی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ایسے شرائط ہیں کہ جس بندے میں یہ شرطیں پائی جائیں گی ان پر روزہ رکھنا واجب ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا،